دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے نا بچے زیادہ پیدا کر رہے ہو وسائل کم ہے، تو یہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے کوئی. نہ زمین میں اسپیس کی کمی ہے آبادی کو جگہ دینے کے لیے، اور نہ ہی وسائل کی کمی ہے آبادی کو کھلانے پلانے کے لیے. یہ دنیا میں دو جھوٹ بولے تھے انگریزوں نے، اب انہوں نے اس جھوٹ سے رجوع کر لیا ہے، لیکن ہمیں وہی پرانے جھوٹ میں ڈالا ہوا ہے. اب دیکھو ایک اچھے بھلے مولانا تو نہیں ہے، ڈاکٹر ہیں، وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسپیس اتنی ہے اور آبادی ہے تقریباً 24 کروڑ ہے نا، آبادی تقریباً 24 کروڑ، اسپیس اتنی ہے، آبادی 24 کروڑ ہے. بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، بڑے سمجھدار، لیکن فیملی پلاننگ والوں نے نا سبھی کو دماغ کی چولیں ہلا دی ہیں، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ سبھی ہل گئے ہیں اس میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسپیس اتنی ہے اور آبادی 24 کروڑ، اور آسٹریلیا کے قریب ایک ملک ہے، کون سا ملک ہے یار آسٹریلیا کے قریب، بڑا زبردست ملک ہے، نیوزی لینڈ. ہاں، نیوزی لینڈ کی آبادی 2 کروڑ ہے اور اسپیس اتنی ہے جتنی پاکستان، یعنی اسپیس اتنی ہے اور آبادی صرف 2 کروڑ، اور ہمارے یہاں اسپیس نیوزی لینڈ جتنی اور آبادی 24 کروڑ. ہو کتنی آبادی ہو گئی. کبھی بھی کسی چیز کو اس طرح سے کمپیئر نہیں کیا جاتا، سمجھ رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو، 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو، اور اس میں 100 بندے رہ رہے ہوں، اور آپ کہیں 1000 کلومیٹر کی اسپیس میں 100 بندہ رہ رہا ہے، اور وہ صرف 500 کلومیٹر کی اسپیس ہے، اس میں 200 بندہ رہ رہا ہے. ابے 500 کلومیٹر میں بھی 200 بندہ بہت کم ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ یعنی آپ جس ملک سے کمپیئر کر رہے ہو نا، اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے 2-2.5 کروڑ کی آبادی بہت کم ہے، تو 24 کروڑ کی آبادی بھی پاکستان کے لحاظ سے کم ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اسپیس 24 کروڑ کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اسپیس ہے. تو جب بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے نا، کسی کے مقابلے میں نہیں کیا جاتا. اور آسان مثال، کھانے پینے کی مثالیں زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. دیکھو ایک جگہ 100 آدمیوں کو بلایا اور دیگیں تیار کی ہیں 100 دیگیں 100 بندوں کے لیے بہت ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ایک جگہ بلایا 10 آدمیوں کو، ان کے لیے دیگیں تیار کی 200، یہ بھی بہت ہیں. کیا خیال ہے؟ اب کہہ رہے 10 آدمیوں کے لیے 200 دیگیں ہیں، اور یہاں پاکستان میں صرف 100 آدمیوں کے لیے 100 دیگیں ہیں. تو بھائی وہ 10 کے لیے 200 بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن 100 کے لیے بھی 100 بہت زیادہ ہیں. تو 24 کروڑ کی آبادی پاکستان میں کم ہے یا زیادہ؟ اسپیس کے، کیونکہ وہ تو اسپیس ہی کر رہے ہیں نا، کہ دیکھو رقبہ برابر ہے اور آبادی کئی گنا زیادہ ہے، تو اس سے کیا ہو گیا؟ رقبہ زیادہ برابر ہے، آبادی زیادہ ہے. آپ یہ دیکھو کہ اس رقبے میں آبادی سما سکتی ہے کہ نہیں سما سکتی. یہ کیلکولیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ پاکستان کا رقبہ اتنا ہے، آبادی اتنی ہے، تو فی بندہ اتنا رقبہ آ رہا ہے. آپ جب کیلکولیٹ کرو گے فی بندہ اتنا آ رہا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. ابھی برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا، ملک بھرنے والا نہیں ہے. یہ میں اسپیس کی بات کر رہا ہوں، اسپیس کی. ایک بلوچستان ہی کو دیکھ لو، پورا کنٹری آپ کا پنجاب، KPK، سندھ سمیت پورا کنٹری صرف ایک بلوچستان میں بڑی لگژری لائف گزار سکتا ہے، اگر صرف ایک بلوچستان میں اتنی اسپیس ہے. کراچی سے حیدرآباد کبھی سفر کیا ہے آپ نے؟ اسپیس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو، کوئی آلو پیاز ٹماٹر کی لہلاتی فصلیں نظر نہیں آئیں گی یہاں پہ آپ کو. اسپیس ہی اسپیس ہے. پھر آپ ٹھٹھا کی طرف جاؤ، اسپیس ہی اسپیس. آپ ٹنڈو اللہ یار جاؤ، اسپیس ہی اسپیس. اتنی اسپیس ہے کہ پاگل ہو جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لیکن یہ فیملی پلاننگ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جب اسپیس کی بات میں مار کھاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں خالی اسپیس تھوڑی چاہیے، وسائل بھی تو چاہیے. فوراً کیا کہیں گے یہ بھائی؟ جب وہ آ گئے دولہا، ابے دولہا کو ہم اسپیس کے چکر میں کیوں بیڑا غرق کریں، پہلے ان کا نکاح پڑھا دیں. جہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی روکی، وہیں سے انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا. خالی اسپیس ہمیں نہیں چاہیے، وسائل بھی تو ہوں. کیا خیال ہے؟ زرعی زمینیں وہ رہائش گاہوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور آم کے باغات کٹ رہے ہیں، وہاں لوگ گھر آباد کر رہے ہیں. تو یہ تو لوگ ہی لوگ ہوں گے، آم کہاں سے کھاؤ گے، گندم کہاں سے کھاؤ گے؟ یہ بھی ایک، یہ پلٹا کھاتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں. میں بھی اس طرف آنے والا ہوں.
پہلے آپ کی شادی ہو جائے. کہاں سے آئے ہیں؟ 11 سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی دولہا ہے؟ بس ایک ہی ہے اصل میں. ٹھیک. اور بھائی ایک دولہا اور ہے. دیکھو یہ صرف اسلام کا حسن ہے. اتنی نوجوان ماشاءاللہ نکاح کرتے ہیں اور ایک ایک دن میں اتنے نکاح ہوتے ہیں. چرچ ترس گئے ہیں عیسائیوں کے چرچ. اور یہ تو وہ نکاح جو مسجد میں ہو رہے ہیں, جو شادی ہالوں میں ہو رہے ہیں, وہ اس کے علاوہ ہیں. یورپ امریکہ میں تلاش کرو چراغ لے کے کوئی بندہ شادی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تمہیں. ہندوستان میں بھی بیڑا غرق ہو گیا. وہ پنڈت کبھی آگ کے گرد گھمایا کرتے تھے, یہ کلچر بھی آہستہ آہستہ ختم. اور 20-30 سال میں تو پنڈت تلاش کر رہا ہوگا کوئی بندہ ملے کوئی شادی کرنے کے لیے. پنڈت جی چرچوں میں بھی ختم. فیملی سسٹم صرف ایک کس کا باقی رہ گیا ہے؟ دوسرے درجے میں سکھوں کا, پہلے درجے میں کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. تو اس لیے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حسن ہے. 2 دانت کا بندہ ہوتا ہے شادی کر لیتا ہے. بکرے 2 دانت کے ہوتے ہیں شادی ہو جاتی ہے. ہمارے 38 دانت کے بھی شادی نہیں, عقل داڑھیں نکل کے ٹوٹ چکی ہوتی ہے, پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حسن ہے. الحمدللہ جوان دولہے آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ان کے چہروں کو دیکھ کے کہ, اور ان کی شادیاں بھی کم بختوں کی ان لوگوں کی. دیکھو کبھی یوٹیوب پہ ان کی کوئی شادی کی تقریب دیکھو, اتنا بڈھے سے دولہے, دلہنیں بھی بڈھی سی. تو ہمارے یہاں ینگ عمر میں لوگ شادی کرتے